عبدالسلام کا گاؤں ترکانہ جھیل کے ساتھ تھا۔ ترکانہ کینیا کی خوبصورت جھیل ہے اور پوری دنیا سے لوگ یہ جھیل دیکھنے ترکانہ آتے ہیں۔ جگہ کا نام ہے ترکانہ۔ عبدالسلام 5 نسلوں سے مسلمان تھا۔ وہ سیاہ فام تھا اور اس کے آباء و اجداد 2 صدیوں پہلے روانڈا سے کینیا آئے تھے۔ 1990 میں عبدالسلام کے والد نے کینیا کے شہر گارسن سے دوسری نقل مکانی کی اور وہ اپنے 6 بچوں کے ساتھ ترکانہ آ گئے۔ یہ لوگ کافی کی پیکنگ کا کام کرتے تھے۔ عبدالسلام کے والد عبدالرحمن منڈی سے تھوک میں کافی خریدتے تھے اور عبدالسلام اور ان کے بہن بھائی کافی کے بیجوں کو پیس کر دانے بناتے تھے اور اس کے بعد ان دانوں کو بوتلوں میں بھر کر ان پر لیبل لگا دیتے تھے اور یہ بوتلیں بعد ازاں کافی ایکسپورٹ کرنے والی کمپنی کے حوالے کر دی جاتی تھیں۔ یہ خاندان کافی کے اس کاروبار سے باعزت گزارے کے مطابق رقم حاصل کر لیتا تھا، لیکن پھر دسمبر 2007 آیا اور اس خاندان کا شیرازہ بکھر گیا۔ 27 دسمبر 2007 کو کینیا میں الیکشن ہوئے۔ الیکشنوں میں دھاندلی ہوئی اور اس دھاندلی کے بعد کینیا میں فسادات پھوٹ پڑے اور عبدالسلام کا خاندان بھی ان فسادات کا شکار ہو گیا۔ عبدالسلام کا ایک بھائی سرکاری ملازم تھا۔ وہ انتخابات کی ڈیوٹی پر تھا۔ اس کے پولنگ اسٹیشن پر دھاندلی ہوئی تھی اور اس دھاندلی کے رد عمل میں متاثرہ امیدوار کے حامیوں نے عبدالسلام کے گھر پر دھاوا بول دیا تھا۔ ان لوگوں نے عبدالسلام کے والد اور سرکاری ملازم بھائی کو گولی مار دی اور ان کے گھر کو آگ لگا دی۔ عبدالسلام اپنے دوسرے بہن بھائیوں کے ساتھ گھر سے بھاگ گیا۔ یہ لوگ ترکانہ سے ممباسا آئے اور اب ہزاروں دوسرے بے گھر لوگوں کے ساتھ ممباسا کے اسٹیڈیم میں پناہ گزین ہیں۔ کینیا میں اس وقت 3 لاکھ لوگ بے گھر ہیں۔ 1500 لوگ مر چکے ہیں جبکہ پورے ملک کا نظام مفلوج ہو چکا ہے۔ یہ ساری خرابی الیکشن میں دھاندلی کے باعث ہوئی تھی۔ اس دھاندلی کی داستان بھی بہت دلچسپ تھی۔ کینیا معاشی لحاظ سے افریقہ کا مضبوط ترین ملک تھا۔ یہ ملک بڑی تیزی سے تیسری دنیا سے پہلی دنیا کی طرف بڑھ رہا تھا، لیکن پھر 27 دسمبر 2007 کو کینیا میں الیکشن ہوئے۔ اس الیکشن میں کینیا کے صدر مواتی باکی اور اپوزیشن لیڈر رائلا اوڈنگا نے حصہ لیا۔ نام کچھ بھی ہو سکتے ہیں۔ الیکشن کے دوران دھاندلی کی شکایات سامنے آئیں، لیکن اس وقت کیونکہ مواتی باکی صدارت کے عہدے پر فائز تھے، چنانچہ الیکشن کمیشن نے دباؤ میں آ کر انہیں دوسری مرتبہ صدر ڈکلیئرڈ کر دیا۔ اپوزیشن لیڈر اوڈنگا نے
इन नताइज और इस फैसले को तस्लीम करने से इनकार कर दिया, जिसके बाद कीनिया में फसादात फूट पड़े। सदर बाकी ने टेलीविज़न, रेडियो और अखबारात पर पाबंदी लगा दी और पुलिस को मुजाहिरीन पर गोली चलाने का हुक्म दे दिया। पुलिस ने उन अहकामात पर अमल दरामद किया। कीनिया के मुख्तलिफ शहरों में गोली चली और उसके नतीजे में 600 लोग हलाक हुए और 2.5 लाख लोग बेघर हो गए। वो दिन है और आज का दिन है। कीनिया के बाजार, मंडियां, फैक्ट्रियां और शहर बंद हैं। ट्रांसपोर्ट मुअत्तल है। स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटियों पर ताले पड़े हैं और कीनिया की करेंसी बड़ी तेज़ी से बेइज्जत और बेतौकीर हो रही है, जबकि कीनिया की मेशत का ग्राफ भी बड़ी तेज़ी से नीचे आ रहा है। माहिरीन का ख्याल है कि अगर कीनिया की मेशत को सहारा न मिला तो ये मुल्क दिवालिया हो जाएगा। हम अगर पाकिस्तान की मौजूदा सूरत हाल का जायज़ा लें तो हमें पाकिस्तान और कीनिया में ज़्यादा फ़र्क महसूस नहीं होता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम महमूद नयादी है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप लोग जानते हैं कि आज 1 अगस्त है और आप लोग ये भी जानते हैं कि ये आज़ादी का महीना है। 14 अगस्त 1947 को क़ायद आज़म और उनकी टीम की मेहनतों से पाकिस्तान आज़ाद हुआ, लेकिन हसन निसार कहते हैं कि ये आज़ादी का दिन नहीं था, ये आकाओं की तब्दीली थी। और 14 अगस्त 1947 के बाद सबसे पहले पाकिस्तानियों ने जो चीज़ खोई तो वो आज़ादी थी। आज दिन जुमे का है, आप जानते हैं, बड़ा मुबारक दिन है। अल्लाह पाक इस जुमे के सदके पाकिस्तान के मसाइल को हल करे। वही रिक्वेस्ट कि अगस्त में 150K हमने सब्सक्राइबर्स पूरे करने हैं और आपने पूरी मदद करनी है। अल्लाह ताला के बाद, अल्लाह की मदद के बाद आप लोगों का ताउन चाहिए। फेसबुक पे लाजमी जो आप फेसबुक अकाउंट्स हैं वहाँ शेयर किया करें वीलॉग को। कुछ नहीं होता, कब्रिस्तान भरे हुए हैं जो लोग डरते थे। और जो सब्सक्राइबर्स हैं तो वो नोटिफिकेशन ऑन करें, बेल आइकन को दबाएं ना, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले और आप वीडियो देखें। और वीडियो अच्छी लगी करे तो लाइक भी कर दिया करें। मैंने आपके सामने पिक्चर रखी कीनिया की कि 2007 से पहले वो बड़ा ज़बरदस्त चल रहा था। ज़रा ज़हन में लाएं, पाकिस्तान 2024 से पहले जो ग्रोथ थी ना, ग्रोथ वो 6.2 हुकूमती अदाद व शुमार के मुताबिक 6.2। ये किसी दौर में डॉक्टर महातिर मोहम्मद की क़यादत में मलेशिया की थी। 6.2। टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ को स्किल्ड मजदूर नहीं मिल रहे थे। पनाहगाहें आपके सामने थीं, लंगर खाने आपके सामने थे। पंजाब KPK वफाक में सेहत कार्ड आपके सामने था। वज़ीर आज़म की बचत आपके सामने थी। वज़ीर आज़म की बैरून मुल्क कोई जायदाद नहीं थी। वज़ीर आज़म बाहर के मुल्क के दौरे करने से कतराता था। कहता था क्या आप दौरे निकाल लें कि इमरान खान के कितने दौरे हैं बाहर के। वो दिन में 6-6 मरतबा लोगों से इंटरेक्शन करता, टीवी पे आता, सहाफ़ियों के तल्ख सवालात के जवाब देता। ऐसे सहाफ़ी जो दिल से इमरान खान से नफ़रत करते थे, मंसूर अली खान, असद तूर, मोहम्मद मालिक, इनके साथ बैठता, इनके सवालों के जवाब देता। फिर क्या हुआ, हमारी तारीख़ में एक मनहूस दिन आया। अभी आपको बताया ना 2007 कीनिया का 8 फरवरी 2024। इतना जुल्म किया गया, इतना जुल्म किया गया, इलेक्शन कैंपेन नहीं चलाने दी गई, बल्ले का निशान छीन लिया।
کاغذات نامزدگی چھین لیے گئے، کاغذات نامزدگی مسترد کر دیے گئے، کاغذات نامزدگی پھاڑ دیے گئے، پولنگ ایجنٹوں کو اٹھا لیا گیا، امیدواروں کو اٹھا لیا گیا، 3 کورنگ امیدوار تھے، لیکن پھر کیا ہوا؟ 8 فروری 2024 کو 2/3 اکثریت وہ پھر عمران خان نے لے لی۔ لیکن جرنیلوں نے کیا کیا؟ جرنیلوں نے اور سکندر سلطان راجہ، یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں، وہاں بھی کینیا میں بھی چیف الیکشن کمشنر نے اس کو صدر ڈکلیئر کر دیا، یہاں پہ بھی انہوں نے مل کے فارم 47 جاری کر دیے۔ کوئی ایک سکھ کا دن اس دن کے بعد پاکستان نے دیکھا ہو، کوئی ایک سکھ کا دن کہ پاکستان کو انہوں نے کہاں پہنچا دیا؟ صرف اپنی ذاتی مفادات کے چکر میں۔ لوگ تو خوش تھے، تنقید بھی ہو رہی تھی، اچھی بات ہے، میں بھی تنقید کر رہا تھا، لیکن 8 فروری کے بعد پاکستان کے حالات آپ کے سامنے ہیں، پاکستان کے زر مبادلہ کے ذخائر آپ کے سامنے ہیں، پاکستان کی خارجہ پالیسی آپ کے سامنے ہے، سارا کچھ کینیا اور پاکستان کی ڈاٹ کنیکٹنگ کر لیں کہ ان 3 سالوں میں وہ کون سی تباہی ہے، خاص کر معیشت کی۔ بیرونی سرمایہ کاری 50 سال کی کم ترین سطح پہ آ گئی، قرضے بے تحاشا بڑھ گئے، قرضوں پہ سود 8,200 ارب پے کرنا پڑ رہا ہے، اور اللے تللے دیکھیں، اسپیشل جہاز جا رہے ہیں PF کے، کبھی کہاں۔ عمران خان میں یہ بات نہیں تھی۔ تو یہ الیکشن یہ ملکوں کو جوڑ کے رکھتے ہیں۔ 1971 میں کیا ہوا تھا؟ الیکشن ہی ہوا تھا نا، اور الیکشن کس نے جیتا تھا؟ عوامی لیگ نے جیتا تھا، اور اس وقت کے چیف آف آرمی سٹاف یحییٰ خان نے پیسے بھی دیے تھے میجر جنرل غلام عمر کو کہ مسلم لیگ اور بھاشانی گروپ کو جتوانا ہے۔ مجیب جیت گیا، اس کا کیا علاج تھا؟ مجیب کو وزیر اعظم بنا دینا تھا، بس بات ختم، نہیں مانا گیا مینڈیٹ۔ کیا ہوا بعد میں؟ یہاں پہ کیا ہو رہا ہے؟ یعنی کوئی بندے آپ کو ملتے ہیں جو اس سسٹم سے محبت کرتے ہیں، جو جرنیلوں سے محبت کرتے ہیں، جو نواز شریف، شہباز شریف، زرداری سے محبت کرتے ہیں، کوئی لوگ ایسے بھی آپ کو ملتے ہیں۔ اسلام آباد میں آدھی رات کو لڑکے نکلتے ہیں اور پتہ کیا لکھتے ہیں دیواروں پہ؟ عوامی فیلڈ مارشل عمران خان، اور غائب ہو جاتے ہیں، کوئی سمجھ نہیں آ رہی، کوئی پکڑائی نہیں دے رہا، وہ صرف یہی لکھتے ہیں عوامی فیلڈ مارشل۔ اور یہ لوگ جڑے ہوئے ہیں، جو مرضی ہو جائے، ورنہ لیڈر وہ آج بیرسٹر گوہر، یہ میں سمجھتا تھا بنیر کا ہے، آپ کو پتہ ہے بنیر زبردست لوگوں کا علاقہ ہے، لیکن جتنا خسرہ یہ نکلا ہے اور جتنا اس کو ڈر لگتا ہے جیل سے اور جرنیلوں سے کہ جی ہم ایک دن احتجاج کریں گے 5 تاریخ کو، اس کے بعد لائے عمل دیں گے، اس کے بعد، ورنہ لوگ تو وہیں کھڑے ہیں۔ میں تو کہتا ہوں، کل بھی میں نے کہا تھا یہ سارے جیلوں میں چلے جائیں، جب عمران خان نہیں رہے وہ جیل میں، تو یہ کیوں باہر ہیں؟ یہ بھی جیلوں میں جائیں، نئے لڑکے آئیں جن کی ویڈیوز بھی نہ ہوں، جن کے سکینڈل بھی نہ ہوں، جن کی فائلیں بھی نہ ہوں جرنیلوں کے پاس، نئے لڑکے آئیں اور لیڈ کریں۔ بنگلہ دیش میں کس نے لیڈ کیا تھا؟ لڑکے تھے نا۔ شری لنکا میں کس نے لیڈ کیا تھا؟ لڑکے تھے۔ تو یہ بھی دفع ہوں، یا جیلوں میں جائیں یا ہٹیں رستے سے اور لڑکوں کو موقع دیں۔ بہرحال ان الیکشن جو بھی آپ دیکھیں گے، 71 کے دیکھ لیں، 2024 کے دیکھ لیں، اس کے بعد اصل میں ہوتی ہے ٹھگی، اصل میں ہوتی ہے بدنیتی، اور جو بدنیتی ہے وہ پھر یہی پھل دیتی ہے جو ہم کاٹ رہے ہیں، جو ہم کھا رہے ہیں۔ یہ بظاہر عہدوں پہ براجمان ہیں، عہدوں پہ ہیں، لوگ ان کے چہرے پہ تھوکنا بھی نہیں چاہتا، لوگ ان کی شکل نہیں دیکھنا چاہتا۔ ہاں ظاہر ہے ان کے پاس طاقت ہے، ان کے پاس پولیس ہے، ان کے پاس بندوق ہے، اور ہر شریف آدمی ڈرتا ہے طاقت سے، بندوق سے، اور مافیاز ان کے ساتھ ہیں۔ مافیاز کے انڈر ورلڈ کے جو تحفظات، جو مفادات ہیں وہ ان کے ساتھ جڑے ہیں، عمران خان کے ساتھ نہیں جڑے۔ تو یہ سارا کچھ جو ہے یہ عمران خان کے لیے کیا جا رہا ہے۔ اب رات کو ہم اٹھے اور جو ہے نا کہ جی تیل نکل آیا، تیل ہو گیا، ہر طرف تیل نکل آیا،
یعنی میں تو صبح 2.5 لیٹر کی بوتل بھی باہر لے کر گیا کہ کہیں سے تیل بھروں گا اور اس کے بعد تیل ہو جائے گا کام. ہم نہائیں گے، کھائیں گے، پیئیں گے، موٹر سائیکل میں ڈالیں گے اور کھلی ولی کریں گے. تو ہمیں تو کہیں نہیں تیل ملا. بلکہ پھر کیا خبر آئی؟ پھر خبر یہ آئی کہ پاکستان عرب امارات کو چھوڑ کے، پاکستان ایران کو چھوڑ کے، پاکستان سعودیہ کو چھوڑ کے وہ تیل لے رہا ہے امریکہ سے 1 ملین بیرل. کہاں سعودیز، کہاں جو ہے نا اماراتی اور کہاں امریکہ. خالی آپ کیریج کا حساب لگائیں، کیریج کا کتنا کیریج پڑے گا لاتے ہوئے، لیکن وہ کیریج دینا کس نے؟ عوام نے. عوام نے دینا ہے. اور اس کے بعد چین کی کیا پوزیشن ہوگی، رشیا کی کیا پوزیشن ہوگی. رشیا کے 2-3 آئل ٹینکر وہ ہزاروں بیرل لے کر سمندر میں کھڑے ہیں. انڈیا آف لوڈ نہیں کر رہا کیونکہ انڈیا کو اپنی پڑی ہے. امریکہ کا مطالبہ ہے کہ ہم سے تیل لو، گیس لو، ورنہ 25% ٹیرف. رشیا کے جہاز آف لوڈ نہیں ہو رہے. یورپ نے بھی پابندیاں لگا دی ہیں اور انڈیا بھی تھوڑا سا ڈر گیا ہے، وہ بھی شاید مکر جائے. اور اگر وہ مکرتا ہے تو رشیا اور چین کی اس خطے میں کیا پوزیشن ہوگی. اور ٹرمپ جو کہتا جا رہا ہے ہم مانتے جا رہے ہیں، ہم الٹے لیٹے ہوئے ہیں. الٹے 19% ٹیرف بھی قبول کر لیا، تیل بھی اس سے لے رہے ہیں. ہمیں کہہ رہا تھا کہ پاکستان میں تیل نکل آیا ہے. نجم سیٹھی نے ٹھیک کہا نا کہ وہ تو ٹرول کر رہا تھا، وہ تو کلاسیکل ٹرولنگ کر رہا تھا پاکستان کی کہ پاکستان انڈیا کو تیل بھیجے گا. پتہ چکر کیا ہے؟ یہ میرا تبصرہ ہے. چکر یہ ہے کہ ٹرمپ نے پاکستان کو بنا لیا ڈنڈا، اور یہ ڈنڈا بنا کر وہ دے رہا ہے انڈیا کو، انڈیا سے اپنی باتیں منوانے کے لیے. ورنہ پاکستان کہاں اور انڈیا کہاں. 1 ارب سے زیادہ آبادی ہے، وہ اتنی بڑی منڈی ہے، اتنی چیزیں تیار کرتا ہے. تو اس سچویشن کو سمجھیں. وہ پاکستان کو، اس نے انڈیا کو دکھایا ہوا ہے پاکستان کا ڈنڈا اور اپنی باتیں منوائے گا. جرنیلوں کو اور فارم 47 والوں کو دکھایا ہوا ہے عمران خان کا ڈنڈا کہ ہر بات مانو، اور یہ مانیں گے. اور بالکل ایسٹ انڈیا جو 2 تھی وہ بھی تجارت کے لیے آئے تھے نا، وہ بھی تجارت کے لیے آئے تھے. پہلے انہوں نے مغلوں سے نیگوشیٹ کیا، ہم یہاں تجارت کریں گے، اتنے گوریاں سون ان کے سکرٹ ہوں گے، ان کی جو ہے نا ٹانگیں ننگی ہوں گی. اور مغلوں کو آپ کو پتہ ہے سارے شوقین ہیں. پھر کیا کیا ایسٹ انڈیا کمپنی نے یہاں پہ؟ یہ بالکل ٹرمپ وہی کر رہا ہے، پوری دنیا کو دھمکا رہا ہے. پاکستان کو جو ہے نا ڈنڈا بنا کے انڈیا کو کہہ دے تمہیں یہ دوں گا. انڈیا اپنی جگہ پہ پریشان ہے، اور اس نے رشیا کا تیل آف لوڈ کرنے سے انکار کر دیا. یہ ٹرمپ جو کہے گا وہ مانیں گے، کیونکہ لنچ فری نہیں ہوتا کہ ہمیں عمران سے بچاؤ. موت کی، عزرائیل کی، دوزخ کی، شیطان کی، اس کی خیر ہے، عمران سے بچاؤ. وہ انہیں کہتا ہے کہ ساری باتیں مانو ورنہ گبر آ جائے گا. یہ کہتے ہیں ٹھیک ہے. جب ہم دوسری طرف دیکھتے ہیں تو دوسری طرف جو عوام ہیں وہ سٹک کیے ہوئے ہیں، بلکہ سٹک کر گئے عمران کے ساتھ. بدترین شکست ہو رہی ہے جرنیلوں کو اور سسٹم کو. لوگ عمران کے ساتھ کھڑے ہیں. عمران فاتح ہے. میں نے آپ کو کئی دفعہ کہا ہے کہ لوگ کوشش میں مار بھی جاتا ہے، مارا بھی جاتا ہے، لیکن جس دھج سے کوئی مقتل میں گیا وہ شان سلامت رہتی ہے. جرنیل یاد رکھیں گے، یاد رکھیں گے جرنیل کہ ہم نے 10 سال کی قید سنائی اور لوگ ہنس رہے ہیں. لوگ سوشل میڈیا پہ میمز بنا رہے ہیں، یار یہ ہم سے ڈرتے ہی نہیں ہیں. ہمارے سٹار، ہمارے ٹینڈیٹی ٹینشن اس سے ڈرتے ہی نہیں ہیں. سی او آ رہا ہے، سی او جا رہا ہے، کمانڈر صاحب آ رہے ہیں، کمانڈر صاحب جا رہے ہیں، آئیں جائیں، ہمیں کیا، ہمیں کیا. ہمارے جیسے بندے کھاتے ہیں. وہ تو پاکستان کی یا سرکار کے پیچھے طاقت موجود ہے، ورنہ ان کے 10 ساتھ ہیں. عمران فاتح ہے، ہر 8 فروری کو بھی فاتح تھا، آج بھی فاتح ہے. دیں سزائیں اور دیں. ہم تو کہتے ہیں ساری پی ٹی آئی کو اندر کریں، ہماری جان چھوٹے ان چلے ہوئے کارتوسوں سے. اور میں نے ریکویسٹ کی تھی علی امین گنڈاپور کو 50 سال کی سزا دیں کہ وہ بالکل باہر ہی نہ نکلے. بیرسٹر گور کو جو ہے نا 90 سال کی سزا دو.
کہ باہر ہی نہ نکلے، نئے لڑکے آئیں تاکہ آپ کو پتہ چلے گرم خون کا تو عمران فاتح ہے۔ لوگ کھڑے ہیں، لوگ پرواہ نہیں کر رہے۔ آپ نے سزائیں دی جو ہے نا وہ ڈرانے کے لیے، مایوس کرنے کے لیے۔ قرآن کہتا ہے مایوسی کفر ہے۔ ہم جو بیٹھے ہیں، اللہ پاک جو موجود ہیں، مایوسی کس بات کی؟ جدوجہد جاری رہے گی، کوشش جاری رہے گی، اور ہمارے ذمہ کوشش کرنا ہے۔ رزلٹ اللہ پاک دیتا ہے۔ عمران فاتح ہے، آپ جو مرضی ہے کر لیں، آپ نے جانا ہے، یو ہیو ٹو گو، آپ نے جانا ہے۔ اور آپ کو شرائط بتا دی گئی ہیں ایکسٹینشن کی، آپ کو پتہ ہے اچھی طرح۔ مکھیہ منتری ایک عورت وہ ایکسٹینشن کی شرائط بتا رہی ہے۔ یار کتنا بڑا عہدہ ہوتا ہے چیف کا، بندہ 3 سال شان سے سر اٹھا کے اپنی نوکری کرے، او جا کے پھر 3 سال بعد پوتے پوتیاں، نواسے نواسیاں، پرانے دوست، پرانے کلاس فیلوز، اگر پرانے ٹیچر زندہ ہیں تو ان کے پاس یہ آخر نہیں، ہماری اور ہماری کرسی کے درمیان ایلفی لگائیں، ایلفی یا گلو لگائیں، گلو کر دیں کہ ایسا ہم جدھر جائیں کرسی پیچھے پیچھے ہوئے، چمٹی ہوئی ہوئے کرسی پیچھو۔ مکھیہ منتری نے کہا ہے کہ عمران خان کو سزا دیں، کم از کم سزائے موت یا عمر قید۔ باجوہ کو سزا دیں، باجوہ نے ہمیں گندا کیا پاناما میں۔ فیض حمید کو سزا دیں، کیونکہ فیض حمید نے ان کو حکومت لے کر دی۔ ظاہر ہے یہ جس پہ احسان کرو اس کے شر سے بچو۔ اس کے علاوہ بندیال کو سزا دیں، بندیال کو۔ اس کے علاوہ آصف سعید کھوسہ کو سزا دیں۔ یہ فرمائشیں ہیں، تب ایکسٹینشن دیں گے۔ اب یار ایک عورت کہے کہ میں تب ایکسٹینشن دوں گی، 4 تارے، 5 تارے، 6 تارے، تارے ستارے، تارا ستارہ، کیسی بات ہے ویسے کہ ایک عورت جو ہے نا لسٹ لگے کہ رکھے کہ اس پہ عمل کرو، اس پہ عمل کرو پھر ایکسٹینشن دیں گے۔ مرنے کا مقام نہیں ہے۔ اس سے کتنا سونا ہے کہ جی 29 نومبر کو 2025 کے جا رہے ہیں، میں فوج جانے، پاکستان جانے، پاکستان کی عوام جانے، موجنگ کرو، میں گھر جا رہا ہوں، پینشن ٹھیک ٹھاک ملے گی، لیکن نہیں جانا، کھلی ولی کرنا ہے پورا نظام۔ یہ جو ٹرمپ کے ساتھ ساری جو ہے نا وہ چل رہی ہے لو سٹوری، یہ کون چلا رہا ہے؟ لوگوں کو تو پتہ ہی نہیں ہے۔ لوگوں کو بتایا گیا تیل نکل آیا، لوگوں نے اپنے گھروں میں کدالیں مارنا شروع کر دی۔ 3-4 میرے دوستوں نے پھاوڑے پکڑ لیے کہ ہمارے گھر میں تیل نکل آیا ہے۔ اگلے دن آ گیا کہ جی تیل ہم لے رہے ہیں امریکہ سے۔ یہ کون کر رہا ہے سارا کچھ؟ کون؟ کس کو اختیار ہے؟ یعنی کل کو چیئرمین واپڈا اٹھے اور وہ انڈیا کے ساتھ یہ معاہدے شروع کر دے، پی ٹی وی کا چیئرمین اٹھے اور وہ سویڈن کے ساتھ جو ہے نا تعلقات شروع کر دے، معاہدے شروع کر دے، لوگوں کو پتہ ہی نہ ہو۔ وہ جب ڈرلنگ ہوئی ناروے میں، ڈرلنگ کرنے سے پہلے مچھیروں سے بھی پوچھا گیا، مچھیروں سے جو مچھلیاں پکڑتے تھے ان سے بھی پوچھا گیا، انہوں نے بھی اجازت دی کہ ہاں کریں، جہاں کسی کو پتہ ہی نہیں ہے کون سی ڈیل، کیسی ڈیل، کون سے مفادات بیچے جا رہے ہیں، کیا پاکستان کا بیچا جا رہا ہے، کیا پاکستان کا گروی رکھا جا رہا ہے، اور 25 کروڑ ٹیکس دینے کے لیے ہیں کہ جی انہوں نے ٹیکس جمع کر کے دینا ہے۔ بہرحال آپ جو مرضی ہے کر لیں، آپ ہار رہے ہیں، آپ ہار گئے ہیں، آپ ڈوب نہیں رہے، آپ ڈوب گئے ہیں، ٹکے ٹوکری ہو گئی ہے آپ کی عزت۔ اور اس کے مقابلے میں دن بدن جو عمران خان کا سٹینڈ ہے، جو عمران خان کی تکالیف ہیں، جو عمران خان پر روا رکھے جانے والی سختیاں ہیں، جو عمران خان کی قید تنہائی ہے، وہ لوگوں کے دلوں میں گھر کر رہی ہے، گھر۔
पूरा इदारा उसके मुकाबले में अगर खड़ा हो जाए ना इलेक्शन पे, पूरा इदारा हार जाएगा। ये सारे भागड़ बिल्ले, ये भागड़ बिल्ले सारे एक तरफ कर दें और एक तरफ इमरान को खड़ा कर दें, हल्का आप मुंतखब करें कि फलां हल्के से इमरान जीत जाएगा, क्योंकि वो फातेह है। वो क्रिकेट के मैदानों में शिकस्त नहीं मानता था, वो इंडिया को इंडिया में हरा के आया, वो वेस्ट इंडीज को वेस्ट इंडीज में हरा के आया, वो इंग्लैंड को इंग्लैंड में लॉर्ड्स में हरा के आया, वो वर्ल्ड कप लेकर आया। वो फातेह है, जो मर्जी ये कर लें। यहां कोई 1 इंच जमीन की फतह हुई, फील्ड मार्शल 1 इंच कोई बता दे, 1 इंच फील्ड मार्शल। अल्लाह पाक आपको आसानियाँ अता फरमाए, आसानियाँ बांटने की तौफीक अता फरमाए। मेरा रब करीम आपके और मेरे मरहुमीन की मग़फ़िरत फरमाए, उनके साथ अदल का नहीं रहम का और एहसान का मामला फरमाए। मुझे बर्दाश्त करने का बहुत बहुत शुक्रिया।